بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں حق مرحوم والدین کا جو اولاد پر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو فرض و عبادات رہ گئی ہیں کوشش کر کے ان کی ادائیگی کی جائے۔ سامعین محترم، اس کے بے حد فضائل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور اس نے فرض حج نہیں کیا، تو اب میں اس کے لیے یہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا تو تو ادا کرتا؟ اس نے کہا یقیناً میں ادا کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ حج بھی تیرے باپ پر قرض ہے، لہٰذا اسے ادا کرو۔ سبحان اللہ، یعنی اس حدیث پاک سے اس بات کی اہمیت واضح ہو گئی کہ والدین کی طرف سے جو عبادات رہ گئی ہوں ان کو جتنی جلدی ممکن ہو ادا کرنا چاہیے۔ اور سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کے لیے حج کیا، یعنی حج بدل کیا، اس کے والدین کی روح کو آسمان میں خوشخبری دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اولاد زمین پہ حج بدل کر رہی ہے اور اس کے والدین کی ارواح کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے، اور وہ حج کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی محترم شفیع الامم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے بعد از وفات ان کی طرف سے حج بدل کرتا ہے، اب اس کا انعام کیا ہے؟ اس کا انعام دیکھیے، ایک تو یہ کہ اس کے والدین کو اس حج کا ثواب مل گیا، حج بدل ہوا، اس کے والدین حاجی ہو گئے، حالانکہ فوت ہو چکے ہیں، وہ شخص خود بھی حاجی ہو گیا، مزید فرمایا کہ اس کو 10 حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کے لیے حج بدل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک حدیث کا مضمون کچھ ایسے ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے، اور یعنی ایسا بیٹا کہ جس نے اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کیا، اس کو اس حج کے علاوہ مزید 10 حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بار بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ جو اپنے مردوں کو ایثار ثواب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو کیا ان کو پہنچتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تیرے طبق میں اگر کوئی چیز تجھے پیش کی جائے تو تجھے پہنچے گی اور تیرا دل خوش ہوگا؟ تو فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اسی طرح وہ میت، وہ والدین، وہ فوت شدہ کو بھی تمہارے ہدیے پہنچتے ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ہمیں یہ جو ایسی عبادات ہیں جیسے حج بدل ہے یا زکوٰۃ ہے یا یہ فطرہ ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک چیز ذہن نشین رکھیے گا، صاحب بہار شریعت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تھوڑا سا میں اس نقطے کو واضح کیا بہار شریعت جلد اول کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبادات دو قسم کی ہیں، ایک جیسے ہم نے حج کا سنا کہ یہ حج جو ہے یہ کسی کی طرف سے کوئی ادا کر سکتا ہے، حج بدل ہو گیا، زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، فطرہ ادا ہو سکتا ہے، لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جو کوئی کسی کی طرف سے دوسرا ادا نہیں کر سکتا، جیسے نماز یا روزے۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کا حساب کرے، ان کی عمروں کا، اور اس کے بعد وصیت ہو یا نہ ہو وہ ان کی طرف سے ان نمازوں کا اور ان روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ انشاءاللہ کریم اس عمل سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت، شرف قبولیت عطا فرمائے گا اور اس کے والدین کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اپنے والدین کی طرف سے ایسی جو عبادات رہ گئی ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی نبی۔